رمضان رمضان کا پہلا اتوار ہے۔ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ 11 بار پڑھ کر رب کریم کے ہر مقصد کو پورا کرانا چاہتا ہے تو آج یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 6 رمضان اتوار کے دن کا شرطیہ اور خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات یا وظیفے کا حصہ چھٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان کے پہلے اتوار کے دن توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ رب کریم نے چاہا تو دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے۔ رمضان کے پہلے اتوار کا یہ خاص وظیفہ ویڈیو سکپ کر کے لاپرواہی سے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اب ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ دولت شہرت چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج رمضان کے پہلے اتوار کے دن آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اللہ والو، آج ضد کر کے مانگیے گا، لاڈ کر کر مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آنکھیں نم ہیں، آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگ رہے ہیں، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے گا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور جب رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ کو ایک بار پڑھا جاتا ہے تو جنت میں 70 درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بندہ کوئی نعمت دیکھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ بولتا ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ بولتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، رب کی رضا آ جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹا لی جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے اتوار کے دن صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کو راضی کر کے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے سبحان اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رمضان کے چھٹے روزے کا وظیفہ ہے، رمضان کا پہلا اتوار ہے، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور بزرگوں کا بتایا ہوا عمل بتائے گئے طریقے سے بتا رہا ہوں۔ کوئی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ آپ نے صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے اور رب کی راضی ہو جائے گا۔
اب رب راضی ہے 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ سے پڑھیے گا انشاءاللہ۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کچھ گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو گئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں لے کر آ گئے ہیں، آپ کے ہر مقصد میں قبولیت ہو گئی ہے۔ آپ نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ توجہ سے پڑھنا ہے، یہ رمضان کے پہلے اتوار کا بڑا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ اس اتوار کو ساری یاری دوستیاں رشتہ داریاں چھوڑ کر 1 منٹ رب کریم کو دے دیں، اس کے بعد جس کا جو دل کرتا ہے کرے۔ اب 11 بار سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے تو سورہ کوثر رمضان کے پہلے اتوار پڑھنے والا غنی ہو جائے گا، پہلے اتوار کے دن پڑھنے والا فقیر سے بادشاہی پالے گا۔ یہ رمضان کے پہلے اتوار کا ایک ایسا خاص عمل ہے جو بزرگوں نے پڑھا، اور یہ بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے ان کے اعمال میں سے ایک عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کی عصمت کو، رب کی بلائی کو، رب کی رحمتوں سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے۔ یہ رمضان کے پہلے اتوار کے دن یہ چھوٹے چھوٹے 2 اعمال کرتے ساتھ ہی اگر پورے سال کا رزق مل جائے، پورے سال کی تقدیر پھر جائے، پورے سال کی ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے تو اس سے بڑھ کر ایک انسان اور کیا چاہتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، اور الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ والو، یہ رمضان کی نسبت ہے، یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان کے رحمت والا عشرہ ہے۔ رمضان کے پہلے اتوار کے دن جب کوئی بندہ نیت خالص کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مانگ تجھے کیا چاہیے۔ سورہ کوثر 3 بار پڑھتے دوران 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ سینکڑوں حاجات کو بھی دل میں مانگ سکتے ہو تو مانگتے چلے جاؤ، لیکن 3 بار سورہ کوثر کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ 3 بار پڑھنا ہے، ستھرا پڑھنا ہے، ایسا پڑھنا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ آج ہمیں کسی انٹرویو کی کال آ جائے تو ہمارے لب و لہجہ بدل جاتا ہے، ہم اچھے سے اچھا بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ہم پسند آ جائیں، سامنے والا ہم سے امپریس ہو جائے، اور ظاہری بات ہے جب وہ آپ سے امپریس ہوتا ہے، آپ میں کوئی خوبی دیکھتا ہے تو آپ کو نوکری پر بھی رکھتا ہے۔ آج اس رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، بزرگوں کا اسمود عمل بتا رہا ہوں۔ آپ نے سورہ کوثر کو اتنی محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، وہ مستند اعمال آپ تک لے کر آنے ہیں جن کا وجود ہے جو بے حد ازمودہ اعمال ہیں۔ 3 بار پڑھو، ایسا پڑھو کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دینے پر مجبور ہو جائے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اور جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندگی میں کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ نے 3 بار سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے وہ مل کر رہے گا۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔
آج 6 رمضان اتوار کے دن ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، غیبی فرشتوں کی مدد کیا ہے ہر کوئی سنتا ہے کہ رب جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی چھپڑ پھاڑ کر لینا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے خزانوں کا جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو آج رمضان کے پہلے اتوار کے دن بزرگوں کے بتائے ہوئے یہ اعمال جو اتوار کے دن کے خاص اور شرطی عمل ہیں، یہ رمضان کے پہلے اتوار کا وظیفہ ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ اگر آج یہ وظیفہ، آج یہ دن لاپرواہی کوتاہی میں چھوڑ دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور پچھتاوے سے بہتر ہے کہ رمضان کے پہلے اتوار کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ سبحان اللہ اور انا اعطینا کل کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، غور اور توجہ سے سن لیجئے۔ اب سورہ کوثر سے قبولیت کے بعد، سورہ کوثر سے رب کو منانے کے بعد، خزانے لوٹنے کے بعد، اب جو کوئی رزق اور دولت میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، بند کاروبار میں کامیابیاں چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آخر میں یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھ لے۔ یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا رزاقو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھنے والا ایک بار یا رزاقو بولے تو رب کی ذات 300 رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ اور یا فتاحو رب کریم کا وہ نام جس کی قسم خود رب نے کھائی کہ جو بندہ یا فتاحو سے پکارے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو آخر میں صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 ٹائمز 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 6 رمضان پہلے اتوار کے دن بزرگوں کے بتائے گئے 3 اعمال آپ کے حوالے کر دیے، میں نے اپنا حق ادا کیا۔ آپ تک سینے کا وہ راز لے کر آیا جو تقدیر کو ایک دن میں بدل کر رکھ دے گا۔ اب آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے۔ انشاءاللہ وہ رب کی ذات جب دیتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ 7 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا کی کامیابی کو دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے 7 بار پڑھتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگ لیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، فرشتے رب کے حکم سے لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ اب آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنی عقل نہیں رب کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ میرا رب جب ایک بار کن فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ 3 اعمال رمضان کے پہلے اتوار کے خاص اعمال ہیں، انہیں ضائع مت کیجیے گا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والو، سچی توبہ کے بعد رب کریم سے لاڈ کر کے ضد کر کے مانگے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کی ہر حاجت کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔